السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی نعیم، آپ کا سوال ہے ابو طالب کی وفات کے تعلق سے اور ابو طالب کو گڑھا کھود کر زمین میں دبانے کے گاڑ دینے کے حوالے سے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب الرجل یموت لہو قرابت مشرکن، کسی کا مشرک رشتہ دار مر جائے تو۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک الشیخ الضال قد مات قال اذهب فواری اباک ثم لا تحدثن شیئا حتى تأتيني فذهبت فواریته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي۔ جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو داؤد کتاب الجنائز میں اس حدیث کا نمبر ہے 3214 3214 3214 نمبر کی یہ روایت، اور علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا، اور یہی روایت امام نسائی کتاب الجنائز میں اس حدیث کو لائے 2008 پر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کا گمراہ بوڑھا چچا مر گیا ہے۔ کون کہنے والا ہے؟ حدیث کا راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو شخص مرا جس کے متعلق بتایا گیا وہ ہے ابو طالب، جو کہ خود مولا علی علیہ السلام کے والد تھے، اور راوی حدیث حضرت علی اپنے باپ ابو طالب کے متعلق پیارے نبی علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں۔ کیا خبر دیتے ہیں؟ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا وہ فوت ہو گیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر کہا جاؤ اور اپنے والد کو زمین میں گاڑ کے آ جاؤ، زمین میں دبا کے آ جاؤ، پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس واپس آ جانا۔ علی کہتے ہیں میں گیا، گڑھا کھودا اور ابو طالب کو اس میں دبا کر آ گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا اور فرمایا کہ میں نے غسل کیا، یعنی آپ نے غسل کر لینے کا کہا، اور جناب علی کہتے ہیں کہ میں نے غسل کر لیا تو نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی۔ اب اس حدیث کے اندر بھائیوں اور بہنوں، فوت ہونے والا کون تھا؟ حضرت مولا علی علیہ السلام کا اپنا باپ اور والد ابو طالب تھا۔ حضرت علی آ کر یہ خبر نہیں دیتے کہ میرا باپ جو بوڑھا اور کمزور گمراہ تھا وہ مر گیا۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا والد، حالانکہ ابو طالب جناب علی علیہ السلام کا والد تھا۔ حضرت علی آ کر خبر دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک الشیخ الضال قد مات، کہ آپ کے بوڑھے گمراہ چچا فوت ہو گئے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرا گمراہ بوڑھا باپ فوت ہو گیا، جبکہ یہ نہیں کہا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ اور ادھر سے ابو طالب نبی علیہ السلام کا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کو جا کر دبا کے آؤ، بلکہ فرمایا کہ جاؤ اور اپنے باپ کو زمین میں دبا کر آ جاؤ۔ اذهب فواری اباک، تو وہ اپنا باپ نہیں کہہ رہا، یہ اپنا چچا نہیں فرما رہے۔ اور یہ حدیث دلیل ہے کہ ابو طالب کی وفات اسلام پہ نہیں ہوئی، کیونکہ جب مسلمان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غسل ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے،
اور پھر اس کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ گڑھا کھودو اور اس کو دبا کر آ جاؤ۔ اور قبر بھی ہمیں پتہ ہے قبر دو قسم کی ہے، یا تو آپ صندوقی قبر بنائیں گے کہ ایک گہرا کھڈا کھود کے اس کے اندر میت کو رکھنا اور اوپر سے جو ہے وہ پتھر کی سلیٹیں یا کوئی اور سلیٹ بنا کر رکھنا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دینا، یا بغلی قبر کھودنا، لاحد والی قبر کھودنا کہ ایک طرف میت کو پیار محبت سے رکھ دیا، پھر اندر کچی اینٹیں لگا دی یا پتھر کی سلیٹیں لگا دی اور اوپر سے مٹی بھر دی۔ یہاں یہ نہیں ہوا، نہ غسل ہوا، نہ کفن ہوا، نہ تدفین ہوئی، نہ جنازہ ہوا۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو زمین میں گڑھا کھود کے دبا کے آ جاؤ۔ ابو طالب کی وفات اسلام پہ نہیں ہوئی بلکہ کفر پر ہوئی۔ اور یہ کہ جو بندہ اسلام پہ نہیں بلکہ کفر کے اوپر مرے، نہ اس کے لیے غسل ہے، نہ اس کے لیے کفن ہے، نہ اس کے لیے تدفین ہے، نہ اس کے لیے جنازہ ہے، اس کو ایویں ہی گڑھا کھودا، گڑھے میں ڈالا، دبایا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد از دفن غسل کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں غسال کے لیے بھی غسل کرنا، جو میت کو غسل دینے والا ہے، غسل کرنا مسنون ہے۔ وہ بھی ابو داود کتاب الجنائز میں ادھر آگے پیچھے موجود ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابو طالب صاحب کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی۔ اب گمراہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جناب آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا، اور یہاں چچا ہے نبی علیہ السلام کا اور علی علیہ السلام کا باپ ہے، تو اسے کفر پر نہیں مانتے کہ نہیں جناب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے فوت ہوا اور اس کی موت اسلام پر نہیں بلکہ کفر و شرک پر ہوئی۔